السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم الحرام کے حوالے سے کچھ تو مسنون اعمال ہیں جن کا اس سے پہلی ویڈیو کلپ میں نے ذکر کیا ہے، اور کچھ عملیات ہیں جن کا تعلق شریعت کے حکم سے نہیں ہے، فرض یا واجب مستحب ہونے سے نہیں ہے، بلکہ بزرگان دین اور عاملین حضرات کے تجربہ سے ہے۔ ان کو مجربات کہا جا سکتا ہے، مجربات کہا جاتا ہے، اور عملیات میں سے کہا جا سکتا ہے۔ اس میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے جیسا جواہر الفقہ میں لکھا ہے کہ جو آدمی یکم محرم کو 113 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے پاس رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سال بھر اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے اور اس کو پریشانیوں سے، حوادث سے بچائیں گے۔ اس طرح اور بھی اس قسم کے اعمال ہیں محرم الحرام کے حوالے سے، بسم اللہ لکھنے کے، بسم اللہ پڑھنے کے، سورہ رحمان کے پڑھنے کے، یا 9 و 10 محرم کو یا اللہ یا رحمان یا ذی الجلال والاکرام پڑھنے کے۔ تو یاد رکھیے یہ اعمال بزرگوں کے ایک تجربے کی چیز ہے، اور انہوں نے اپنے تجربے سے ان کے اوقات مقرر فرمائے ہیں جو کہ شرعی مسئلہ نہیں ہے، اور یہ جائز ہیں۔ بعض لوگ ان کے خلاف لکھنا اور بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ صاحب جو ہے یہ کہیں بدعت نہ بن جائے، اور فقہی حوالے پیش کرنے لگتے ہیں کہ جس مستحب کو لوگ ضروری سمجھنے لگیں تو اس مستحب کو چھوڑنا واجب ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، اس کو مستحب کہا ہی نہیں ہے۔ مستحب تو ایک شرعی حکم ہوتا ہے، یہ کوئی شرعی حکم نہیں، یہ ایک تجربے کی چیز ہے، یہ ایک مباح اسباب اختیار کرنے کی چیز ہے۔ جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ نے فلاں گولی فلاں وقت کھانی ہے، فلاں سیرپ کھانے سے پہلے پینا ہے، اور فلاں سیرپ کھانے کے بعد پینا ہے، فلاں دوا خالی پیٹ لینی ہے، اور فلاں دوا ناشتہ کر کے لینی ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں اوقات کا، یہ حضرات تجربہ سے ایک وقت مقرر کرتے ہیں، اور نہ اس کو کوئی لازم سمجھتا ہے اور نہ کوئی ضروری سمجھتا ہے، ایک تجربے کی چیز ہے، تو اس کو جائز سمجھتے ہوئے اس کو کوئی اختیار کر لے تو اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو کم از کم مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی جواہر الفقہ اپنی کتاب میں اس چیز کو نہ لکھتے۔ تو اس لیے ایسا کوئی اگر شخص کرتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے، اور ایسا کرنے میں کسی قسم کی کوئی کراہت یا بدعت وغیرہ نہیں ہے۔ باقی ان اعمال میں جتنا یقین ہوتا ہے اتنا ہی اثر ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اعمال اپنی ذات میں کچھ نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالی ہی اصل مؤثر ہے، اور ہر چیز میں اللہ تعالی طاقت دینے والا ہے اور ہر چیز کو مؤثر بنانے والا ہے۔ تو اگر دھیان سے اور توجہ سے اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے کے ساتھ، یا جن اعمال میں ضرورت ہوتی ہے اجازت کی، ان کی اجازت سے کیے جائیں تو بہرحال ان کا ایک فائدہ ہے، اور یہ چیز فائدے کی چیز ہے۔ ان کو بدعت کہنا غلط ہے اور ناجائز کہنا غلط ہے۔ ایک جائز اعمال ہیں، کوئی اختیار کرے گا تو ان کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے یہ بات کہنا پڑی ہے کہ بعض لوگ اس قسم کی چیزوں پر یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی ساری دنیا کو اس کام پہ لگا دیا ہے، تو کہ لازم نہ سمجھ لیں۔ میرے بھائی ساری دنیا اس کام پہ نہیں لگی، آپ سروے کریں کتنے لوگوں نے، اب یکم محرم گزری ہے، کتنے لوگوں نے 113 مرتبہ بسم اللہ لکھ کے رکھی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے 70 مرتبہ بسم اللہ لکھی ہے اور 700 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے اس پہ دم کر کے وہ تعویذ بنا کے اپنے پاس رکھا ہے۔ ذرا سروے تو کریں۔ تو ایسا نہیں ہے یہ کہنا کہ اگر ساری دنیا لگ بھی جاتی ہے تو اس میں کیا حرج ہے، ایک فائدے کی چیز ہے۔ سیب آتے ہیں سب کھاتے ہیں، آم آتے ہیں سب کھاتے ہیں، کھانے کا وقت ہے سب کھاتے ہیں، تو اگر لگ بھی گئے ہیں تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں، اور لگے نہیں ہیں تو اس لیے اس وجہ سے اس کو غلط کہنا درست نہیں ہے۔ یہ ذرا وضاحت ضروری تھی، اس لیے میں نے اس کو رد کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔